چارلز آرتھر دنیا کا ایک خطرناک قیدی جس نے اپنی زیادہ تر زندگی قید تنہائی میں گزار دی۔ آرتھر کو ایک چھوٹے مجرم کے طور پر گرفتار کیا گیا تھا، لیکن جیل میں رہتے ہوئے وہ ایک خوفناک روپ دھار چکا تھا۔ اس کے ہاتھوں کوئی قیدی محفوظ نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ کئی دفعہ گارڈز پر بھی حملہ کر چکا تھا۔ لیکن آرتھر ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ اس کی زندگی سے کئی سوال جنم لیتے ہیں، جن میں سے ایک سوال یہ ہے کہ کرمنل سے نمٹنے کے لیے دنیا میں جتنی بھی خطرناک جیلیں بنائی گئی ہیں، کیا یہ جیلیں کرائم کو ختم کرنے میں مددگار ہیں، یا پھر یہاں کے ماحول کی وجہ سے جرم کی دنیا مزید پھیل رہی ہے؟ آئیے جانتے ہیں پوری دنیا میں ایسے کون کون سے پریزنز ہیں جن کا نام سن کر اچھوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ نمبر 4، بینکاک سینٹرل پریزن۔ بینکاک پریزن کو دنیا کے خوفناک جیلوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ یہ جیل تھائی لینڈ میں موجود ہے، اور یہ اس لیے بھی زیادہ مشہور ہے کیونکہ یہاں پر تھائی لینڈ کے کچھ خطرناک ترین مجرموں کو قید کیا گیا ہے۔ جیل میں کرمنلز کو لوہے کی زنجیروں سے باندھا جاتا ہے تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں، جس کی وجہ سے جیل حکام کو کافی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ پچھلے چند سالوں میں یہاں پر قیدیوں کی آبادی میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈرگز کے کاروبار میں ملوث مجرموں کو بڑی تعداد میں یہاں لایا گیا ہے۔ جیل میں ضرورت سے زیادہ قیدی ہونے کی وجہ سے یہ قیدی اکثر آپس میں لڑ پڑتے ہیں، اور اس لڑائی میں زیادہ تر حاملہ خواتین اور بوڑھے لوگ مارے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بینکاک جیل میں قیدیوں کو غذائی قلت کا سامنا بھی ہے، جس کی وجہ سے یہ دیکھا گیا ہے کہ ان قیدیوں کے ہاتھ جو بھی لگتا ہے ایک دوسرے کو مارنے سے نہیں کتراتے۔ اور نمبر 3 پر ہے سبانیتا پریزن۔ یہ پریزن 700 لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن یہاں پر 3700 لوگوں کو رکھا گیا۔ اس پریزن میں جتنے بھی قیدیوں کو قید کیا گیا تھا انہیں پاگل کہہ کر پکارا جاتا تھا، کیونکہ یہاں پر آئے دن لڑائی کی وجہ سے قیدی مارے جاتے۔ 1994 میں قیدیوں نے جان بوجھ کر آگ لگا دی اور پھر بھاگنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں کئی فرار ہونے والے قیدیوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس جیل کو بند کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کیونکہ یہاں پر صفائی کے حالات اتنے ناقص تھے کہ بیماریاں پھیل رہی تھیں، جس کی وجہ سے قیدیوں کو نفسیاتی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قیدیوں کو جب بھی کوئی موقع ملتا وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے۔ نمبر 2، ایڈیکس فلورنس۔ ایڈیکس فلورنس دنیا کی ایک مشہور جیل ہے جو امریکہ میں موجود ہے۔ اس جیل کو خاص طور پر خطرناک کرمنلز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ زیادہ تر ٹیررسٹ اور سیریل کلرز اسی جیل میں قید ہیں۔ یہ جگہ مجرموں کے لیے زیادہ خطرناک اس لیے بھی ہے کیونکہ یہاں پر قید تنہائی کا ریشو پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے، یعنی قیدیوں کو ایک چھوٹی سی جگہ پر 23 گھنٹے بند کر دیا جاتا ہے۔ قید تنہائی میں رہنے کے بعد زیادہ تر قیدی ٹوٹ جاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ قیدی اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں۔ جیل کو ایک قلعے کی طرح بنایا گیا ہے، اور یہاں کی سیکیورٹی کی کئی لیئرز ہیں جہاں سے بھاگنا ناممکن ہے۔ جو مجرم آسانی سے قابو میں نہیں آتے یا پھر زیادہ وائلنس میں انوالو ہوتے ہیں، انہیں اسپیشل یونٹ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس یونٹ کے گارڈز ٹرینڈ ہیں اور ان کے پاس ہر قسم کی ٹیکنالوجی موجود ہے۔ چاہے مجرم جتنا بھی خطرناک ہو، ایک دفعہ ان کے ہاتھ لگ جائے تو وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 1 پر ہے گوانتانامو بے پریزن۔ اس بدنام زمانہ امریکن جیل کو دنیا کی سب سے خوفناک جیل مانا جاتا ہے۔ جیل میں قیدیوں کے ساتھ جو سلوک بھی کیا جاتا ہے، جیل آفیشلز امریکن قانون کی پکڑ میں نہیں آتے، کیونکہ اس جیل کو امریکہ سے دور کیوبا میں بنایا گیا ہے۔ اس جیل پر زیادہ تنقید اس لیے بھی کی جاتی ہے کیونکہ یہاں کے قیدیوں کو قانون کے مطابق ٹرائل کا موقع دیے بغیر بند کر دیا جاتا ہے، اور پھر یہاں پر ٹارچر کے جو واقعات رپورٹ ہوئے ہیں انہیں سن کر دل دہل جاتا ہے۔ 2004 میں ایک خفیہ رپورٹ لیک ہوتی ہے جس میں گوانتانامو بے جیل کے اندر ہونے والے ٹارچر کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ یہاں پر قیدیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ پرزنرز کو ایک ایسی جگہ پر چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں کا ٹیمپریچر ایکسٹریم لیول تک ہائی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر قید تنہائی اور ذلت آمیز رویہ تشدد کی ایک بدترین شکل ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ جیل کے اندر ایک کرسی ہے جسے زبردستی کھانا کھلانے والی کرسی کہا جاتا ہے۔
یہ رپورٹ آنے کے بعد ہیومن رائٹس کے اداروں میں شدید غصہ دیکھا گیا اور اس پر انویسٹیگیشن کرنے کا مطالبہ بھی زور پکڑ گیا۔ بعد میں جو قیدی گوانتانامو بے جیل سے رہا ہوئے، انہوں نے بھی خوفناک انکشاف کیے۔ ان سب لوگوں نے بھی لگاتار مار پیٹ، نیند کی کمی اور خوفناک نفسیاتی ٹارچر کی شکایت کی۔